نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب تو بہترین اور افضل جو ذکر ہے اس ذکر کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسری حدیث سماعت فرمائی، فرمایا افضل الکلمہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ اینا سات زمینہ تے اور سات آسمانہ تے بہترین کوئی کلمہ ہے، اس کلمے کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اس کلمے کی خاطر اللہ پاک نے پوری کائنات کو بنایا، سجایا، ادا نظام چلایا۔ اس کلمے کی خاطر تمام مخلوقات کو بنایا، اس کلمے کی خاطر، اس کلمے کی وجہ۔ انبیاء اور رسولہ کو دنیا تے مبعوث فرمایا، آسمان کو کتاباں زمین تے آنیاں اس کلمے کی وجہ۔ جنت اور جہنم کو بنایا اس کلمے کی وجہ کو۔ زندگی اور موت کو بنایا اس کلمے کی وجہ کو۔ میدان محشر سجایا جائے گا، لگایا جائے گا اس کلمے کی وجہ کو۔ میدان محشر کے اندر ترازو قائم کیتا جائے گا اس کلمے کی وجہ کو۔ یعنی کہ جو بھی اللہ پاک نے نظام بنایا ہے، جنت، جہنم، دنیا، زندگی، موت، اس سارا کچھ اللہ پاک نے اس کلمے کی وجہ کو بنایا۔ سیرت کا مطالعہ کرو، تاریخ کا، احادیث کا مطالعہ کرو تو پتہ چل جائے اللہ پاک میدان محشر کے اندر اتنی دیر تک بندے کو قدم اٹھان کی، میدان کی اجازت نہیں دیں گے جنی دیر تک بندہ اس کلمے کا جواب نہیں دے سکے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرا بندہ اس کلمے نے دو جزء نے، دو حصے نے۔ پہلے حصے کا تعلق اللہ پاک کی وحدانیت کے نال ہے، دوسرے حصے کا تعلق ختم نبوت کے نال ہے۔ اللہ پاک فرمان کے تم میری وحدانیت پہ ایمان لے کے آیا تے کنج لے کے آیا، یہ جواب دینا پہ مشرک بندہ جواب دے سکتا۔ ختم نبوت پہ ایمان لے کے آیا کہ کس انداز نہ لے کے آیا، اور جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال دے چور ہے، جن نے میرے نبی کو چھوڑ کے اور نبی تسلیم کیتا ہے، منے ہیں، وہ جواب دے سکے گا تو رزلٹ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ پاک اس بندے کو جہنم کے اندر ایندھن بنا دے گا۔ یہ جڑا کلمہ ہے نا، اس کلمے کو بغیر بندہ توحید والا بن سکتا، ایمان والا بن سکتا۔ اس کلمے کو بغیر انسان کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں، کیونکہ اسلام کی جڑ، اسلام کی بنیاد ایک کلمہ ہے، تے جہدے کول ایک کلمہ نہیں، وہ کوئی بھی نیکی قابل قبول
مانا مفہوم سمجھ کے ایک تقاضیاں پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ایک کلمہ اسی پڑھیے بھی ایدے عمل کریے بھی اور عمل کرن تو بعد اللہ پاک آخری وقت اندر ساڑھی زبان تے جاری کروا دے اور جہنم تو بچا کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی افکار کو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد مل کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینہ پاک میں نازل کون والا اللہ کا قرآن فرمایا علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں فرماتے ہیں کائنات لوگوں کلمۃ طیبۃ تو مراد کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ ہے کشجرۃ طیبۃ اصلها فرمایا عمدہ درخت مراد کیا ہے عمدہ درخت مراد کھجور کا درخت ہے۔ ایک کھجور کا درخت جڑا ہے نا بڑا نایاب درخت ہے، بڑا فائدہ دینے والا درخت ہے، پھل کی صورت اندر بھی انسان فائدہ دیندا ہے، اللہ اکبر آکسیجن کی صورت اندر بھی فائدہ دیندا ہے، سبزے کی صورت اندر بھی انسان فائدہ دیندا ہے۔ فرمایا ایسے طریقے کے نال ایمان والا جڑا درخت ہے نال ایمان والا جڑا پودا ہے نال فرمایا کہ جڑا علم ہے عقیدہ توحید ہے فرمایا انسان کے دل اندر انسان کے پورے وجود کے اندر سب تو مضبوط جگہ دل ہے، سب تو مضبوط حصہ دل ہے۔ اگر دل کمزور ہو جائے تو بندہ سارا کمزور ہو جاتا ہے نال، اگر بندے دا دل طاقت والا ہوئے بندے دا دل ٹھیک رہے بندہ ظاہری طور پہ کمزور بھی ہوئے ان دنیا کی کوئی طاقت کمزور کر سکتی نہیں کر سکتی۔ فرمایا اس طریقے کے نال ایمان والا جڑا پودا ہے نال ایمان والا جڑا درخت ہے نال اتنا جڑا علم اور عقیدہ توحید ہے انسان کے دل اندر کی جڑا ہے نا جڑا دے اور ایمان والا اور جناب والا ایمان دا جڑا پودا ہے نال اتنا شاخار نیک اعمال نے نیک اعمال نے نماز نیک عمل ہے روزہ نیک عمل ہے حج زکات صدقہ خیرات یہ سارے نیک اعمال نے فرمایا ایمان والے پودے میں شاخاں نے اور یہ شاخاں جڑیاں نے آسماناں دیاں بلندیاں تے ہویا کردیاں نے فرمایا کہ جڑا ایمان والا پودا ہے نا کشجرۃ طیبۃ اصلها فرمایا کہ پودا انسان کو ہر وقت جناب فائدہ دیندا ہے نا دن بھی فائدہ رات بھی فائدہ زندگی اندر بھی فائدہ موت تو بعد بھی فائدہ میدان معاشر
جاریہ بن گیا ہے نا میدان معاشر کے اندر پہنچیا ہے نا اللہ پاک کرنے کی وجہ تو یہ ہاتھ کے اندر دائیں ہاتھ کے اندر نامہ امان پکڑا دیں گے یہ بندہ خوشی نہ رکھے گا لوگوں میں کامیاب ہو گیا لوگوں میں کامیاب ہو گیا فرمایا اس کرنے کی وجہ تو اس ایمان والے پودے کی وجہ تو اللہ کامیابیاں عطا کر کے اپنی جنت عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ مگر یہ ملے گا جدو بندہ عقیدہ توحید والا ہوئے جدو بندہ نیک اعمال کرنے والا ہوئے مگر ساریاں نیکیاں دی جڑ کلمہ ہے کلمۃ طیبۃ آگے قرآن پاک کا دوسرا مقام سنیا جا فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون آگے اس آیت کے ترجمے کے غور کیجئے ذرا اللہ پاک نے اپنے نبی نو حکم دیا نا اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول کو حکم دیا نا اللہ پاک نے اپنے لاڈلے پیغمبر کو حکم دیا نا فرمایا میرا پیارا نبی میرا پیارا لاڈلا پیغمبر عزت کرنا انہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدون فرمایا میرا پیغمبر اس کلمے دیا دعوت تیرے تو پہلا نبی دیندے نے اس کلمے دیا دعوت تیرے تو پہلے رسول دیندے نے حضرت آدم دنیا کی آئے کہ لا الہ الا اللہ دی دعوت دی نا حضرت نوح دنیا کی آئے لا الہ الا اللہ دی دعوت دی نا حضرت ابراہیم دنیا کی آئے لا الہ الا اللہ دی دعوت دی نا حضرت اسماعیل دنیا کی آئے لا الہ الا اللہ دی دعوت دی نا حضرت عیسیٰ دنیا کی آئے لا الہ الا اللہ دی دعوت دی نا میرے پیغمبر دنیا کی آئے لا الہ الا اللہ دی دعوت دی نا اور اس کلمے کی وجہ تو اللہ پاک نے نبیوں نے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے بڑیاں مارا برداشت کیتیاں نے بڑیاں سزاواں برداشت کیتیاں نے حضرت ابو بکر نے لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتیاں نے اللہ پاک کی زمین تے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام نے اس کلمے دی دعوت دیتیاں نے حضرت ابو بکر آئے نے اس کلمے دی دعوت دیتیاں نے حضرت عمر نے اس کلمے دی دعوت دیتیاں نے حضرت عثمان نے اس کلمے کا پیغام دیتا ہے نا حضرت علی نے اس کلمے کا پیغام دیتا ہے کم و بیش میرے پیغمبر نے 1.5 لاکھ صحابہ کرام نے لوگوں کو دسیا لا الہ الا اللہ انہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدون کائنات کے لوگوں اللہ پاک کی زمین پہ اللہ کا کوئی شریک برابر اللہ کا کوئی شریک نہیں ٹھہرانا اگے آ جاؤ تابعین ہے جو اس کلمے کی دعوت دی نا علماء کرام نے اس کلمے کی دعوت دی نا امام بخاری نے اس کلمے کی دعوت دی ہے امام مسلم نے اس کلمے کی دعوت دی ہے امام نسائی نے اس کلمے کی دعوت دی ہے امام ترمذی نے اس کلمے کی دعوت دی ہے امام داؤد نے اس کلمے کی دعوت دی ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کلمے کی دعوت دی ہے اللہ پاک کی زمین پہ جتنے بھی توحید والے نے اس کلمے کی دعوت دیتے رہے حضرت علامہ احسان شہید رحمہ اللہ ایسے کر کے اپنے آپ کو شہادت قبول کر لئیے اس کلمے کی وجہ سے علامہ حبیب الرحمن یزدانی ایسے کر کے جناب اس کلمے کی دعوت بیان کر دیا دنیا کو چلے گئے میں اسلام کی قربانیاں بیان کر لگا 75 کار چاہیے
ہے کائنات کے لوگ اپنی بات نو جناب والا سمیٹنا چاہنا اس آیت کے ترجمے نو سمیٹنا چاہنا رب کعبہ دی قسم جدوں تک اس زمین تے توحید والے آندے رہن گے اس کلمے دی طاقت دیندے رہن گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ
میرے ملائکہ جو کرنا آسمان کے دروازے کھول دیا جائے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ جناب والا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں کھلن تو بعد ایک کلمہ پہلے آسمان کو دوسرے آسمان تیسرے چوتھے پنجویں ساتویں آسمان تک جناب جاتے ہیں ساتویں آسمان تو بعد اللہ پاک کے عرش میں ایک کلمہ جاتا ہے نا سنیا جرا سنیا جے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میرا بندہ فلاں کے فلاں اس بندے نے کلمہ پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ کا ذکر کی کہنا اس بندے سے میں راضی ہو گیا راضی ہو کر کے فرمایا میں ان اپنی جنت دا ان اپنی جنت کے اندر ان اپنی جنت کے اندر جناب والا اپنے پیغمبر دا قرآن نصیب کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے دوسرا فرمان سنیے جذرا اللہ پاک کے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا بندہ آسن طریقے کے نال محبت نال پیار نال بڑے ذوق شوق کے نال وضو کر دینا سنت مطابق وضو کر دینا وضو مکمل کرن تو بعد بندہ اپنی زبان کو پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ انگلی کانی اٹھاتا بلکہ وضو کرن تو بعد ایک کلمات پڑھ دینا میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایک کلمات اللہ پاک کو اس قدر پسند دینا اللہ پاک فرماتے ہیں اس جنت کے 8 دروازے نے 8 کھول دیتے جان اور اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں او میرا بندہ تیرا کلمہ ضرور اس قدر پسند آیا ہے نا اسی 8 دروازے کھول دیتے ہیں اپنی جنت جس دروازے کو دل کر گئی گزر جا کہ جنت کے اندر چلا جا اللہ اکبر آئیے کلمے کی فضیلت کے اندر تیسری حدیث سنیا جذرا اللہ پاک کے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا بندہ صبح مجھے تو پڑھ دینا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فرمایا 100 مرتبہ پڑھ دینا 100 دفعہ پڑھ دینا فرمایا اللہ پاک اس بندے دیا حفاظت آپ اٹھا لیتے ہیں اللہ پاک دیا حفاظت کرتے ہیں اللہ پاک انہوں ہر جناب والا شیطان کے وسوسے کو محفوظ فرماتے ہیں ہر دشمن سے وار کو محفوظ فرماتے ہیں اور اللہ پاک اس بندے کو 10 غلام آزاد کرنا اجر عطا کرتے ہیں اور اللہ پاک 100 نیکیاں عطا کرتے ہیں 100 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اللہ پاک گناہ معاف کرن تو بعد اعلان کر دیتے ہیں او میرا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والیا میں تینوں اپنی جنت کا حقدار بنا دیتا ہے کتنی دفعہ پڑھنا ہے صبح نو بولو 100 مرتبہ صبح نو تے 100 دفعہ شام نو ایک کوئی کلمہ مشکل پڑھو ذرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر میرا ہر بزرگ پڑھے ہر نوجوان پڑھے ہر میرا بھائی پڑھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا اللہ کی کلمہ پڑھ لیتے نا اللہ پاک ہر جادو تو ہر آسیب تو اتنا حفاظت جدو بندہ اللہ کی حفاظت اندر ہو جائے وہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتا میرے اور سامنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
انس بیان کرتے ہیں ایک دن ایک جناب والا بندہ بکریاں کا چرواہا ہے پہاڑ پہ کھلو کر کے اذان دے رہا ہے نا جدو کہنا کلمے پہ پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں خرجت من النار اللہ پاک نے اس بندے نو جہنم دی آگ تو آزاد کر دیا ہے اور نام میرے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ فرمایا میرا بندہ اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ پڑھ دینا محبت نال پیار نال پڑھ دینا فرمایا اللہ پاک اس بندے نو جہنم دی آگ تو محفوظ کر دیں گے شرک نہ کیتا ہوئے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ کیتے اور کرنے تو نہیں چاہیے مگر اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے نا فرمایا میرے گناہ کے اندر اگر شرک تو علاوہ اور کوئی جناب گناہ ہوں گے اللہ اپنی رحمت کے نال معاف فرما کے اس بندے کو جنت عطا کر دیں گے لا الہ الا اللہ پڑھیے محبت نال پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے ہم سب مانگتے ہیں ہم سب لینے والے ہیں وہ داتا ہے اے جس لا الہ الا اللہ دا مانا مفہوم کہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے اپنے آپ کو رب دا سوالی آندا ہے اپنے آپ کو رب دا فقیر آندا ہے کہ جدو بندہ اپنے آپ کو سوالی آکھے فقیر آکھے اپنے آپ کو کمزور آکھے اللہ کو طاقتور آکھے اللہ پاک پھر ان کی ضرورتاں پوریاں کریں گے نا اللہ اکبر اللہ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ پاک دے پاک نبی نے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے اللہ پاک نے حضرت یونس دیا ڈیوٹیاں اہل نینوا کی طرف لگائیاں نے فرمایا انہاں نوں جا کے لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھاؤ لا الہ الا اللہ دا مفہوم سمجھاؤ انہاں نوں شرک و توحید کی دعوت حضرت یونس علیہ السلام انہاں نوں سمجھاتے رہے سمجھاتے کافی وقت گزر گیا نبی کی شان شیان گئے نبی واسطے خاص آرڈر پہ حکم گئے اپنی مرضی دے نال بولنا اپنی مرضی دے نال نہیں بولنا اپنی مرضی دے نال کوئی کام نہیں کرنا اللہ پاک کی اجازت لینی پڑے گی اللہ پاک کا آرڈر جناب والا آئے گا تو پھر کام کرنا ہے نا حضرت یونس علیہ السلام انہاں سمجھاتے کافی عرصہ گزر گیا کوئی بندہ ایمان لے کر کے نہیں آتا کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کرتا حضرت یونس علیہ السلام نے انہاں واسطے فتوا کر دیا نے اللہ تعالیٰ کون خدا کو برباد کرے بدعا کرن خدا بستی نو چھوڑے دریائے فرات کے کنارے پہ چلے گئے بالکل کشتی پہ آئے نا اس کشتی کے اندر بیٹھ گئے بیٹھن تو بعد کشتی نے سفر شروع کر دیا ہے نا دریا کے درمیان کے اندر پہنچے میں کشتی نے ڈگمگانا شروع کر دیا ہے نا کشتی نے ہلنا شروع کر دیا ہے نا طوفان آ گیا ہے اللہ اکبر اس وقت کا انداز سینا جتوں بھی کشتی کے اندر جدا کوئی معاملہ بنتا کوئی مصیبت پریشانی آتی اللہ دینا تھوڑے اندر کوئی جدا بنتا ہے نا جڑا اپنے آقا تو دوڑ کے آئے نا وہ ہے غلام اپنے آقا تو اپنے مالک تو توڑ کر کے آ گیا
چھپیا گیا ہے نا ادھر اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیتا ہے نا فرمایا میرا کام کرتے میرا بندہ آج دریا کے اندر آ رہا ہے نا ان کو اپنا خوراک نہیں بنانا ان کو اپنی خوراک نہیں بلکہ میرا بندہ آزمائش کے اندر آ رہا ہے بلکہ میں اپنے بندے کا امتحان لینا چاہتا کہ تیری خوراک نہیں حضرت یونس مچھلی کے پیٹ اندر چلے گئے کتنے دن رہے ان کے اندر اختلاف ہے حضرت یونس علیہ السلام ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر میں اللہ اکبر حضرت یونس نے جو اپنے آپ کو محسوس کیتا نا میں زندہ سبھی سلامت مفسرین نے فرمایا رب کے پیغمبر نے کھڑی آنکھوں کر کے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی نا اللہ پاک کے سامنے رکوع کے سجود کی نا اپنے مالک کو منائے نا منان تو بعد رب کے پیغمبر پڑھتے لا الہ الا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ سویا میں گناہ کر بیٹھا مالکہ کے آرڈر کو بغیر اللہ پر دعا کر گیا اللہ میں نے اتنی سی کرنا چاہیے اللہ سویا ایک قید خانہ ایسا ہے نا اللہ سویا ایک جیل ایسی ہے نا جتنے کوئی ملاقاتی نہیں آ سکتا جتنے باپ مگر نہیں آ سکتا جتنے ماں پیچھے رکھنا لے کے نہیں آ سکتی اللہ سویا جتنے کسی وکیل کی وکالت نہیں چل سکتی اللہ جتنے کسی عدالت والے جج کی جناب قانون نہیں چل سکتا مالکہ آج کرم نوازیاں کرنیاں تو کوئی کرنیاں گے یہ پڑھی جاندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مفسرین نے فرمایا اللہ پاک کا قرآن فرمایا فاستجبنا لہ اس آیت کی وجہ تو اس لا الہ الا اللہ کی وجہ تو اللہ پاک نے حضرت یونس کی توبہ کو قبول کی کہنا اور مچھلی کو عادت کی کہنا فرمایا جلدی کرنا میرے بندے کو خشکی سے چھوڑ کر گیا اللہ کو اکبر ایک میں ایک جناب والا پیغام دینا چاہنا کہ مچھلی ہو کر کے عقل ان کوئی نہیں اللہ کو اکبر مگر رب کا انکار رب کے حکم کا انکار کیتا نہیں کیتا آج انسان کے اللہ پاک نے عقل بھی دیتی شعور بھی دیتا ہے مگر رب دنیا مانتا نہیں رب کے حکم کا انکار کر دینا اللہ پاک ایسے کر کے معظم دیا ڈیوٹیاں نے اذان دیتی جائے اللہ پاک کی طرف بلایا جائے یہ بندہ اپنی دکان کو گرم رکھ دینا یہ بندہ اپنے بازار کو گرم رکھ دینا یہ بندہ اپنے کاروبار کو گرم رکھ دینا یہ بندہ اپنی مجلس کو گرم دے جناب والا یہ اپنے مقام کو خراب نہیں کرتا اللہ پاک کا حکم سنیے سن کر انکار کرتے مننا پے گا کہنا پے گا تیرا اعلان سن کے ایک مسجد کے اندر آئے ایک مچھلی تم ہی جناب والا مچھلی کے اللہ پاک کی فرما بردار ایک بندہ ہو کے رب کا پاکی کو رب کا نافرمان ہے مچھلی کے جناب والا جلدی جلدی جناب ایک خشکی کی آئی ہے اپنے منہ کے اندر اپنے پیٹ کے اندر ایک کر کے نکال کے حضرت یونس کو ایک خشکی کو چھوڑ کر کے واپس چلی گئی ہے نا اور پڑھنے والے نے لکھی ہے رب کے پیغمبر حضرت یونس اگر لا الہ الا اللہ نہ پڑھتے قیامت یا کندہ تک مچھلی کے پیٹ سے باہر آ سکتے نہیں سیکھا لا الہ الا اللہ کی برکتہ نے لا الہ الا اللہ کے کمال نے کہ جتھے کوئی بھی نہیں جا سکتا جتھے کسی کی طاقت نہیں جا سکتی دنیا والیاں کی طاقت ختم نے اٹھے لا الہ الا اللہ کی طاقت نے ایسے قید خانے جو
صلاحیت آپ کر دیتی ہے جڑی بالکل ناممکن ہے لا الہ الا اللہ نے ممکن بنا دیا. اور حضرت شاہ نے ابھی وقاص مستدرک کے حاکم ہے فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ اس وظیفے کو پڑھ کے نا لا الہ الا اللہ انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فرمایا پڑھ کے رب کو جو بھی منگے گا اللہ عطا فرما دے. بڑی تو بڑی پریشانی آ جائے بندہ مقروض ہو جائے کاروبار نہیں چلتا آزمائش آ گئی امتحان آ گیا اس آیت کی وجہ تو اللہ پاک ہر مشکل آسانی اندر تبدیل فرما دے. مگر کون عمل کرے آج اسی جناب کو اڑانے ہیں تریزہ دل پیچھے آج اسی جناب مشکل آ جائے دروازہ دنیا دارہ کا کھڑکانے ہیں کبھی قرآن کو پھیل کے دیکھیا یہ آیت قرآن اندر ہے سورہ الانبیاء ہے ادھر امکانہ نہیں تھا کہ قرآن کہہ دیا میرے بات آؤ اللہ کامیاب کر دے گا. میرے اور تشان سے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس نکال لئیے بیج ترجمہ کر لئیے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے سورج چند ستارے اس نے سورج چند ستارے اس نے بے پولوں کو رنگ برنگ نظارے اس نے یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر مچھلی لے گئی جس سمندر یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر دیوی یار دی جان بچائی دیوی یار دی جان بچائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے اللہ اکبر اللہ آگے گزرات دی وقار اللہ پاک کا قرآن فرمایا علم تارا کیفا ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. اللہ اکبر اللہ آگے کلمہ کی فضیلت کو سنیا جنرال سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بڑی پیارے پیغمبر نے کریم اللہ نے روئے طور کے جا کے اللہ پاک کے نال ہم کلام ہوتے نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے نے اللہ سویا کوئی انجدہ وظیفہ دینا کوئی انجدہ عمل دسنا کوئی انجدہ کلمہ دسنا جڑا کلمہ میں پڑھتے توڑے قریب ہو جانا کتنی پیاری سوچنا اللہ سویا جڑا ذکر میں کرانا وہ ذکر کی وجہ تو توڑا تقرب مل جائے وہ ذکر کی وجہ تو میں توڑا مقرب بن جانا. اللہ پاک نے فرمایا پڑھیا کرنا موسیٰ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ سویا لا الہ الا اللہ جڑا کتے ہر بندہ پڑھتا جا رہا ہے کتے ہر بندہ پڑھی جا رہا ہے نام میرے تو پہلا جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی نے پڑھے اس امت کو پہلا جتنی امت آئیاں نے ہر امت نے اس کلمے کو پڑھے نا اللہ سویا میں رہی ایجتا وظیفہ دیتا جائے ایجتا کلمہ دیتا جائے جڑا بالکل خاص میں کراس میرے تو پہلا کسی نے نہ کیتا ہوئے میرے تو بات بھی کوئی نہ کرے اور میرے زمانے کے اندر بھی کوئی نہ کرتا ہے اللہ
الہ